بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 20 ہے۔ اس سبق میں ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، بالکل شروع میں بتایا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں۔ ایک تقسیم معرب اور مبنی ہے، یعنی متمکن اور غیر متمکن، جو کہ گزشتہ سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، جس کو غیر متمکن کو، اور اس میں متمکن انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم پڑھ لیں گے۔ اور ایک تقسیم ہے معرفہ اور نکرہ، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی کورس میں ایک سبق کے تحت۔ اور ایک تقسیم ہے واحد تثنیہ جمع، اور اسی طرح ایک تقسیم ہے مذکر اور مؤنث، یعنی پورے کلام عرب میں جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی اسم ہیں، وہ سب یا تو مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ اور تذکیر اور تانیث جو ہے وہ کسی بھی زبان کا انتہائی مشکل حصہ ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ جو اردو سیکھتے ہیں، اردو والے نہیں ہوتے، ان کے لیے سب سے پیچیدہ مسئلہ اردو کے مذکر اور مؤنث کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ فارسی زبان میں تذکیر و تانیث ہے ہی نہیں سرے سے۔ عربی زبان میں تذکیر و تانیث ہے، بھرپور ہے، اور بہت آسان ہے۔ بہت آسان کیسے؟ کہ یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان کے تمام الفاظ مذکر ہیں سوائے 4 قسم کے لفظوں کے۔ 4 قسم کے جو لفظ ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اب مؤنث کی جو 4 قسمیں ہیں وہ 4 علامتوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں، جن میں سے 3 آسان ہیں اور 1 مشکل ہے۔ تو ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ 2 تا اور 2 الف، یہ 4 علامتیں ایسی ہیں کسی لفظ کے آخر میں ہوں تو وہ مؤنث ہے، اگر نہ ہوں تو وہ مذکر ہے۔ 2 تا کون کون سی؟ ایک تا وہ جو نظر آتی ہے، گول تا، جیسے کلیمتن، کلیمتن کے آخر میں گول تا ہے، شجرتن آخر میں گول تا ہے، عشرتن، اسامت، طلحت۔ تو جتنے الفاظ کے آخر میں گول تا ہے عربی زبان میں، وہ تمام کے تمام اسم مؤنث ہوتے ہیں، مذکر نہیں ہوتے۔ دوسری تا کون سی ہے؟ اس کو نحوی حضرات تائے مقدرہ کہتے ہیں، یعنی تا نظر نہیں آتی، فرض کر لی گئی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا بھائی تا نظر نہیں آ رہی، فرض کر لی گئی ہے؟ جیسے دار ایک لفظ ہے، گھر کو کہتے ہیں، یہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے، یہ دارتن نہیں ہے، دار ہے، دارن، الدارو، گھر، یہ مؤنث ہے۔ اور علم النحو کی روشنی میں یہ لفظ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گول تا مقدر ہے، یعنی فرض کر لی گئی ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کن الفاظ کے آخر میں تا فرض کر لی گئی ہے؟ تو اس میں ایک تو وہ الفاظ ہے جن میں تائے مقدرہ کو سمجھنا آسان ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی مؤنث کا نام ہو، یعنی کسی لڑکی کا نام، کسی خاتون کا نام، تو وہ ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے، خواہ اس کے آخر میں گول تا ہو یا نہ ہو۔ جیسے زینب ایک نام ہے، اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے، مگر یہ یہاں ہم گول تا فرض کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری قسم گول تا فرض کیے جانے کی وہ ہے کہ جو ہم اہل عرب سے سنتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ان کی فہرست بہت زیادہ نہیں ہے، محدود الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں ترجمے کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ سب الفاظ مؤنث ہیں، اور ان کے اندر مؤنث ہونے کی علامت کیا ہے؟ کوئی علامت نہیں ہے، ہم نے تا فرض کر لی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل عرب ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ باقی 2 علامتیں، 2 الف، یعنی الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ اب نام مشکل ہے بظاہر، لیکن الف مقصورہ سے مراد وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو، اور الف ممدودہ سے مراد وہ لفظ جس کے آخر میں الف ہو اور اس الف کے بعد حمزہ ہو۔ دراصل عربی زبان میں جس الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کے اوپر مد آ جاتا ہے، اور اس الف کو پھر ہم الف ممدودہ کہتے ہیں، یعنی وہ الف جو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ تو صرف الف جن الفاظ کے آخر میں ہو وہ بھی مؤنث ہیں، خواہ وہ الف ہو یا الف کے بعد یا وہ کھڑا زبر ہو اور چھوٹی یا ہو، جیسے بشرا، صغرا، کبرا، حبلا، ان سب الفاظ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یعنی صرف الف ہے۔ اور الف ممدودہ کی مثال حمراء، عشراء، بیضاء۔
تو یہ ان کے آخر میں چونکہ الف ممدودہ ہے اس لیے یہ الفاظ مؤنث ہیں۔ اب جن الفاظ کے آخر میں مؤنث کی علامت ہے وہ مؤنث ہیں، اور جن کے آخر میں مؤنث کی علامت نہیں ہے وہ سب کے سب مذکر ہیں۔ مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، 2 الف 2 تا۔ 2 تا کون سی؟ ایک گول تا وہ جو نظر آتی ہے، اور ایک وہ گول تا جو فرض کر لی جاتی ہے، اور 2 الف کون سے؟ الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ الف مقصورہ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور الف ممدودہ وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو۔ تو امید ہے یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ مؤنث کی 4 قسموں کی ایک ایک مثال اور ایک مثال مذکر کی، یعنی 5 مثالیں آپ مجھے لکھ کر دکھائیں۔ ایک مثال تائے ملفوظہ کی، ایک تائے مقدرہ کی، ایک الف ممدودہ کی، ایک الف مقصورہ کی، اور ایک مذکر کی۔ تو یہ 5 مثالیں آپ مجھے لکھ کر دکھائیں، میں انشاءاللہ حسب سہولت چیک کر کے آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔